اہل تقوی کی صورت بنا لیجئے، اہل تقوی کی صورت بنا لیجئے، نور سنت سے چہرہ سجا لیجئے، نور سنت سے چہرہ سجا لیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج حدیث سیکھنے کا دن ہے، یعنی اتوار کے دن کبھی 2 کبھی 3 کبھی 4 احادیث ہم سیکھتے ہیں۔ آج بھی تقریباً 4 حدیث مبارکہ پڑھیں گے۔ کتنے ہیں؟ 4۔ تو یہ 4 حدیثیں تقریباً تکبر کے متعلق ہیں کہ جو بندہ تکبر اختیار کرتا ہے اور تکبر یعنی متکبرین والا عمل کرتا ہے، متکبرین کی طرح رہتا ہے، تو یہ بندے ایسے بندہ اللہ کے نزدیک، اللہ کے رسول کے نزدیک کتنا ناپسندیدہ ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اور تکبر تو اصل اس سے کہتے ہیں کہ غمت الناس بطر الحق، کہ لوگوں کو حقیر سمجھنا، کہ میں تو فلاں خاندان کو ہوں، میں تو ایسا ہوں اور لوگ میرے سامنے کچھ بھی نہیں ہے، لوگوں کے میرے سامنے کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، یعنی لوگوں کو حقیر سمجھنا۔ اور دوسری بات کہ حق بات سے منہ موڑنا۔ تو تکبر کے اندر کتنی باتیں ہو گئی؟ 2 باتیں۔ پہلی کیا ہے؟ لوگوں کو حقیر سمجھنا، اور دوسرا کیا ہے؟ حق بات سے منہ موڑنا، حق بات نہیں ماننا۔ حق بات سامنے آ گئی نا، آپ کہتے ہیں اس کو نہیں مانتا ہوں میں، تو یہ سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ جو حدیثیں ہیں، یہ اس کو توجہ سے دھیان سے جو ہے سنو۔ سب سے پہلے حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص دنیا میں شہرت کا لباس پہنے گا، شہرت کا ایسا لباس کہ اس کو پہن کر یہ تصور قائم کرنا کہ میں تو ایسا ہوں کہ میرے جیسا تو کوئی ہے نہیں، اور لوگ میرے سامنے لوگوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے، لوگوں کو حقیر سمجھ رہا ہے، ایسے شہرت کا لباس۔ بھائی لباس پہنو صحیح ہے، لیکن اس لباس کی وجہ سے تکبر تو مت کیا کرو۔ ایسے تو نہ ہو کہ آپ لباس پہن کر ایسے چھلنا اور ایسا انداز اختیار کرنا جو متکبر لوگوں کا ہوتا ہے، کہ میرے طرح کا لباس تو کوئی پہن نہیں سکتا، میرے جیسا تو کوئی ہے نہیں۔ نا نا نا۔ تو کیا فرمایا؟ جو شخص دنیا میں شہرت کا لباس پہنے گا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو ذلت کا لباس پہنائے گا۔ یہ قیامت کے دن ذلیل ہوگا، رسوا ہوگا۔ تو جو کچھ اللہ پاک نے نعمت دی ہے، یہ اس لیے دی ہے کہ اس کی کیا کرو؟ شکر ادا کرو، اس کی ناشکری نہ کرو اور اس کو غلط استعمال نہ کرو۔ اب پہلی حدیث سمجھ آ گئی؟ ہاں، تو دیکھو یہ تکبر کی ایک علامت ہے۔ آپ خوب اچھا کپڑا پہنو، صحیح ہے، قیمتی کپڑا پہنو، لیکن اس کو پہن کر تکبر نہ کیا کرو۔ سمجھ آ رہی؟ یہ ایک حدیث ہو گئی۔ دوسری حدیث بخاری شریف کی صحیح حدیث، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شلوار وغیرہ کا جو حصہ شلوار وغیرہ کا جو حصہ ٹخنوں سے نیچے ہوگا وہ دوزخ میں ڈالا جائے گا۔ اب دیکھو مردوں کے لیے یہ ٹخنے ہیں نا، یہ ٹخنے پنڈئی، پشتو میں اس کو پنڈئی کہتے ہیں، یہ جس بندے کے چھپے ہوں گے، یعنی شلوار شلوار ازار یا پینٹ پہنی ہے اور اس کے پائنچے نیچے ہیں، لٹکے ہیں، تو فرمایا کہ جس بندے کے ٹخنوں سے نیچے ہوگا شلوار وغیرہ، وہ دوزخ میں ڈالا جائے گا۔ آج لوگ اس کو فیشن سمجھ رہے ہیں، سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے، لوگ اس کو فیشن جو ہے سمجھ رہے ہیں اور فخر کرتے ہیں۔ اگر کسی نے پائنچی اوپر کی ہوئی ہوتی ہے نا، تو کہتے ہیں ملا صاحب کو دیکھو، یہ ہنستے ہیں اس کے اوپر، حالانکہ ٹخنوں سے نیچے پائنچے کرنا یہ گناہ کبیرہ ہے اور یہ تکبر کی علامت ہے۔ اور ایسے لوگوں کے بارے میں نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ وہ بندہ، اونچی آواز سے بولو، یہ دوزخ میں ڈالا جائے۔ آج کے بعد اپنے پائنچوں کا خیال رکھ۔ اچھا، بعض لوگوں کی عادت ہے کہ وہ صرف نماز میں اوپر کرتے ہیں۔ اب دیکھو اس حدیث میں نماز تو نہیں لکھا ہے نا، 24 گھنٹے سمجھ آ رہی ہے؟ بعض لوگ آ جاتے ہیں نا نماز کے اندر جو ہے
اوپر کر لیتے ہیں. نا ہر وقت یہ اوپر رکھنے ہوں گے. عورتوں کے لیے حکم ہے کہ وہ چھپائیں, عورتوں کو حکم ہے کہ وہ ٹخنے چھپائیں, مردوں کے لیے کہ وہ کھلے رکھیں. آج مرد چھپاتے ہیں, عورتیں ظاہر کرتی ہیں. کتنا جو ہے عجیب حالت بن گیا. تیسری حدیث, یہ بھی بخاری شریف کی صحیح حدیث ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس شخص کی طرف رحمت کی نظر سے نہیں دیکھے گا جو غرور اور تکبر سے اپنے ازار کو ٹخنوں سے نیچے لٹکائے گا. ہو اب دیکھو, قیامت کے دن اللہ پاک رحمت کی نظر سے نہیں دیکھے گا, تو کیا مطلب ہے؟ غضب کی نظر سے دیکھے گا. بعض لوگوں کو اللہ پاک رحمت کی نگاہ سے دیکھیں گے, بعض لوگوں کے اوپر غصے ہوں گے, غصے کی نگاہ سے. سمجھ آ رہی ہے؟ تو کن کن بندوں کو غصے کی نگاہ سے دیکھے گا؟ اس میں سے ایک یہ بندہ بھی ہے, اپنے شلوار کے پینچے وہ نیچے رکھے ہیں ٹخنوں سے. آج لوگ اس کو گناہ ہی نہیں سمجھتے. کتنا بڑا گناہ ہے یہ, کتنی سخت وعید ہے یہ, کہ اللہ پاک قیامت کے دن اس کو رحمت کی نظر سے نہیں دیکھے گا. سخت غصے ہوں گے ایسے لوگوں کے اوپر. چوتھی حدیث, یہ بھی بخاری شریف کی ہے. اس میں نبی علیہ السلام نے پچھلے امتوں میں یعنی گزشتہ زمانے میں ایک شخص کا واقعہ بیان فرمایا کہ ایک شخص تھا, وہ اپنی ازار کو زمین پر گھسیٹتا ہوا چل رہا تھا, تو اللہ تعالیٰ نے اس کو زمین میں دھنسا دیا, اور اب وہ قیامت تک اسی طرح زمین میں دھنستا چلا جائے گا, دھنستا چلا جائے گا. اب لوگ اس کو گناہ سمجھتے ہیں؟ لوگ اس کو گناہ ہی نہیں سمجھتے ہیں. بازاروں میں جاتے ہیں, یا جو ہے بڑے بڑے شادی حالوں میں جاتے ہیں, یا فنکشنوں میں جاتے ہیں, اور جی ٹخنوں سے اوپر پینچے ہوں گے تو لوگ تو ملا صاحب کہیں گے, اور لوگ تو پتہ نہیں جو ہے مجھے تانے دیں گے کہ یہ تو نے کیا کیا ہے. اور آج جو ہے مرد حضرات اپنے عزت اس میں سمجھتے ہیں کہ میری عزت ہوگی جب میرے پینچے ٹخنوں کے نیچے ہوں گے. استغفر اللہ. حالانکہ تمہاری عزت اگر اللہ کے نزدیک تمہاری عزت ہے, اللہ کے رسول کے نزدیک تمہارا عزت ہے, تو سمجھو کہ تو دنیا کا عزت مند آدمی ہے. اگر اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک تو عزت مند نہیں بنا, تو چاہے دنیا کے لوگوں کے سامنے تو جتنا اپنے آپ کو عزت مند بنانے کی کوشش کرے, تو عزت مند نہیں بنے گا, ذلیل ہوں گے, رسوا ہوں گے. دنیا میں بھی ایسی بندوں کی رسوائی اور ذلالت ہوگی, آخرت میں تو ہے. تو کسی کی باتوں میں نہیں آنا ہے. سمجھ آ رہی؟ آج کے بعد نیت کرو کہ انشاءاللہ نماز میں ہوں گے یا نماز سے باہر ہوں گے, ہم اپنے پینچوں کو اوپر رکھیں گے, نیچے نہیں کریں گے. سمجھ آ رہی؟ خود بھی اس کی کوشش کریں گے, اپنے بھائی کو, اپنے والد صاحب کو, اپنے دوستوں کو یہ حدیث یاد کرو. چھوٹی چھوٹی حدیثیں ہیں دیکھو, تو یہ حدیث یاد کر کے ان کو بھی سناؤ کہ بھائی دیکھو آپ کے پینچے ٹخنوں کی نیچے ہے اور یہ گناہ ہے, اس سے اللہ ناراض ہوتے, بھائی اوپر کر لو. اور خود بھی ہر وقت جو ہے کوشش کیا کرو, اگر غفلت کی وجہ سے نیچے ہو گئی ہے تو فوراً اٹھاؤ, استغفار کر لو. جو ہے کوشش کریں گے نا انشاءاللہ, اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم اس سے دور ہو گئے کتنا عجیب ہے, شہرگ سے بھی جو ذات زیادہ قریب ہے. ہم اس سے دور ہو گئے کتنا عجیب ہے, شہرگ سے بھی جو ذات زیادہ قریب ہے.